بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مہتاب عزیز ہوں اور آج یہ ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم کچھ ان خبروں کو ڈسکس کر سکیں جو عام طور پہ ہمارے مین سٹریم میڈیا کے اندر نہیں آتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کے اوپر مین سٹریم میڈیا میں توجہ نہیں دی جاتی، انہیں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ہم کچھ ایسی ہی خبروں کے اوپر بات کرنے کے لیے اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا، اور ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی پہلی جو ہماری خبر ہے اس کا تعلق فلسطین سے ہے۔ فلسطین میں آج ایک بچی رہا ہوئی ہے۔ یہ بچی فلسطینی مزاحمت کا ایک استعارہ بن کے سامنے آئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے گھر پہ اسرائیلی فوجیوں نے دھاوا بولا تھا، اور وہاں پہ ایک اسرائیلی فوجی نے جب بدتمیزی کی تو اس نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو اسرائیلی ایک عدالت میں پیش کیا گیا، اور اسرائیلی جج جو تھا اس نے پوچھا اس سے کہ تم نے کیسے، بڑے روب اور بڑے جو ہے دبدبے سے اسے پوچھا کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ ایک اسرائیلی فوجی کو تم تھپڑ جڑ دو۔ اس نے کہا ایک دفعہ ہاتھ کھولو پھر بتاتی ہوں کہ کیسے ہمت ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کو 8 مہینے کی سزا سنا کے جیل بھیج دیا گیا۔ آج وہ باہر نکلی اسرائیلی جیل سے جب اس کی سزا مکمل ہو گئی، جو ایک غاصب طاقت نے اسے دی تھی، اور اس نے باہر نکلنے پر اپنی مزاحمت کو، جو جدوجہد کو جاری رکھنے کا اعلان کیا، اور اس کا پورے فلسطین میں بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ لوگوں نے اس کے گھر کے اوپر جو ہے ایک ہجوم جمع تھا کہ جو اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور جو اس عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم غاصب طاقت سے اپنا حق وصول نہیں کر لیتے۔ اور اگر ہم بات کریں فلسطین کی، ہم نے بات کی تو فلسطین کے ساتھ ہی بالکل جڑا ہوا جو ملک ہے وہ مصر ہے۔ اور مصر کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے الیکشن ہوئے تھے عرب بہار کے اندر، وہاں پہ ایک ڈکٹیٹر حسنی مبارک تھا، اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا عوام کی قوت سے، اور اس کے بعد وہاں پہ پہلی بار مصر کی تاریخ کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، اور ان الیکشنز میں اخوان المسلمین جو وہاں کی تنظیم ہے، اس کی ایک ذیلی تنظیم نے وہ الیکشن جیتے، اور یہ پہلی جمہوری حکومت تھی جو مصر میں قائم ہوئی۔ اس جمہوری حکومت کا کچھ عرصہ بعد وہاں کے پھر فوجی سربراہ عبد الفتاح السیسی نے تختہ الٹا، اور اس کے بعد اخوان کی ساری قیادت کو اس نے جیلوں میں ڈال دیا۔ ان کے اوپر ایسے الزامات عائد کیے گئے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کے بعد ان میں سے بے شمار لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں، جن میں کہ اس وقت کے اخوان المسلمون کی حکومت کے صدر جناب محمد مرسی بھی شامل تھے، کہ جنہیں پہلے سزائے موت اور اس کے بعد عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس میں کل جو تھی ان کی وہی کینگرو کورٹس، جو فوجی عدالت تھی، اس نے 75 افراد کو سزا سنائی ہے۔ ان کے اوپر دہشت گردی کے اور ملکی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے اس کے تحت۔ اور یہ کیس بڑا دلچسپ ہے، اگر اسے دیکھیں تو جب اخوان کی حکومت الٹی تھی تو اس وقت قاہرہ کے اندر ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ اس کے خلاف ہوا تھا، اور ایک دھرنا تھا جو کئی ہفتے جاری رہا، اور اس دھرنے کے اوپر فوج نے دھاوا بول دیا، اور وہاں پہ کوئی 4 سے 5 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے اوپر بلڈوزر چڑھائے گئے، رابعہ ادویہ جس مسجد کا نام تھا، جہاں پہ لوگوں کو آگ کے ان کے اوپر گولے برسائے گئے اور انہیں جلا کے بھسم کر دیا گیا۔ سینکڑوں لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، اور وہ جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کو اب دہشت گردی اور ملکی املاک کو نقصان پہنچانے اور افواج کے مقابلے میں مزاحمت کرنے کے جرائم، ان کی فہرست ان کے اوپر عائد کی گئی ہے، اور اس کے تحت انہیں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ یہ 75 افراد ہیں، لیکن کچھ مصری سرکاری میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ 2018 کے اندر یہاں پہ 600 سے زائد وہ لوگ جن کا تعلق اخوان المسلمین سے ہے یا وہاں کی اسلامی تحریکوں سے ہے، سزائے موت انہیں مختلف عدالتوں نے، مختلف شہروں کی عدالتوں نے سنا چکی ہے، اور جس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم بات کریں اگر پاکستان کی، الیکشن کا دورہ ہے، اس کے درمیان ایک چھوٹی سی خبر آئی ہے جو کوئی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکی میڈیا کے اندر، کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں دھاندلی کی جو شکایات تھیں ان کی سماعت کے لیے عذرداری ٹریبیونل تشکیل دیے ہیں۔ اس دفعہ کی خاص بات یہ ہے کہ ان ٹریبیونلز کے اندر حاضر سروس کے بجائے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کو لگایا گیا ہے،
وہ جج جو اپنی مدت ملازمت پوری کر چکے ہیں اور اب ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، وہ ان مقدمات کی سماعت کریں گے، اور اس کے بعد یہ مقدمات چلتے رہیں گے۔ کتنوں کے فیصلے آتے ہیں اور کتنوں کے نہیں آتے، یہ بات کی بات ہے، لیکن جس دن انہوں نے فیصلہ سنا دیا اس دن ان جج صاحبان کی ملازمت جو ہے، ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور یہ تحلیل ہو جائیں گے ٹریبیونلز۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو پچھلے 2013 کے الیکشن تھے، اس کی 100% جو شکایات تھی اس پہ فیصلے اب تک نہیں آئے۔ 2018 کے الیکشن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ فیصلے مکمل نہیں آئے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ وہاں پہ گورنر راج نافذ ہوا۔ گورنر راج کے اندر جو کشمیر میں ظلم ہے اس کی مقدار کئی گنا بڑھ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے وہ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ 2019 میں بھارت میں نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس الیکشن سے پہلے جو کام کرنے جا رہی ہے وہ آرٹیکل 35A جو کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے، اور جو اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں صرف وہی ملکیت کا حق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کشمیر کی نیشنلٹی نہیں لے سکتا۔ اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے لیے کوشش وہاں پہ مختلف سطح پہ ہو رہی ہے۔ ایک وہاں پہ سپریم کورٹ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم نے کیس دائر کیا ہوا ہے جس کے خلاف بہت زیادہ اس وقت کشمیر کے اندر ایک ریزسٹنس ہے، اور اس ریزسٹنس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ تمام لوگ شریک ہیں۔ اس میں وہ پارٹیاں بھی شریک ہیں جو بظاہر بھارت نواز سمجھی جاتی ہیں، اس میں نیشنلسٹ پارٹیاں بھی شامل ہیں، اور اس میں علیحدگی پسند پارٹیاں بھی بھارت سے جو علیحدگی چاہتی ہیں وہ سارے مل کے ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں 6 اگست کو ایک ہڑتال کا وہاں اعلان کیا گیا ہے، اور ہڑتال وہاں روزمرہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ اسپیشل ایک ہڑتال ہے کہ جس کے اندر سارے جو بلحاظ رنگ و نسل اور مذہب ہر اس سے بالا تر ہو کے پوری کی پوری کشمیری مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیری قوم ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ تھائی لینڈ سے ایک خبر ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی وفات کی خبر، اپنے مر جانے کی خبر نشر کی، اور اس کی بیوی کی طرف سے یہ اپیل کی گئی کہ ہم نے اس کی لاش کو لے کے جانا ہے اس کے گاؤں میں، اور اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے۔ تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بہت جلد کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا رسپانس ہمیں چاہیے ہوگا کہ یہ سلسلہ کیسا ہے، اس میں کس طرح کی خبروں کو ہم ہائی لائٹ کریں، کون کون سے موضوعات ہمارے ہونے چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے کہ ویڈیو کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے۔ آپ کے کمنٹس ہمیں ضرورت ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔